محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن فیضان رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز جیسا کہ ہو چکا ہے، الحمدللہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلومات ہوگی۔ ہر ایک دن ثنا خوان مصطفیٰ بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے خوبصورت آواز سے آپ کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ علامہ زمان نورانی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں اپنے خطاب سے سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی کاوشیں اللہ قبول فرمائے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں آقا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں آقا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا دنیا کا احساس اٹھایا نہیں جاتا، کیا دنیا کا احساس اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، اور آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میلاد میں بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو محفل میلاد میں بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو محفل میلاد میں بلایا نہیں جاتا۔ اور ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ارے نبی کا تو نام ہے درود کے اندر، اور نام مصطفیٰ سنتے ہی جھوم اٹھتے ہیں، نام مصطفیٰ سنتے ہی جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ حلال خون شامل ہے وجود کے اندر، کیونکہ حلال خون شامل ہے وجود کے اندر، کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کی دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور امام کیا فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، کہ رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑھے خاک ہو جائے جل جانے والے، کیا دنیا کا احساس اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں، کہ ہر ایک کو محفل میلاد میں بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو محفل میلاد میں بلایا نہیں جاتا۔ صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے عشق ویسے کرنے عطا فرما دے، رضی اللہ تعالی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ ان پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی درود پاک پڑھنا تو ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، تو کوشش کریں نا۔ ہم نے جس طرح کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی سنا ہوگا کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ اب تو اکثر اسلام میں راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں گزارتے ہیں۔ اچھا انداز یہ ہے کہ جہاں بھی ہو، روڈ پر ہو یا گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک تو پڑھ لیجئے نا۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کیا مشکل ہے ہمارے لیے، اور ساتھ اگر کرم ہو جائے اور توجہ ہو جائے اور تھوڑا سا اور اگر آپ وقت دے دیں اپنا تو 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ بہت زیادہ 20 منٹ لگے گا، 25 منٹ لگ جائیں گے بہت زیادہ، لیکن آپ کو ایک اسپیشل جو ہے نا مزہ وہ آئے گا۔ یار میں نے آج الحمدللہ استغفار بھی پڑھی ہے اور میں نے درود پاک بھی پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کام اور ہو جائے آسان، وہ کیا کہ 2 رکعت صلاۃ توبہ، 2 رکعت صلاۃ توبہ کریں۔ اس میں تو قبولیت کا وقت ہے نا یار، توبہ کریں گے تو قبول ہوگی، توبہ ہی نہیں کریں گے تو قبول کہاں سے ہوگی۔
باتیں سر تو جھکائیں سجدے میں تو جائیں. اس طرح آپ نے پہلی ٹرانسمیشن میں سنا ہوگا کہ جو ایک سجدہ کرتا ہے اس کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں. اب بات ہے کہ جن کو یہ باتیں یاد رہ گئی اور جو شروع سے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے دن سے جو ہمارے ساتھ اسرائیل بھائی الحمدللہ شامل ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم شروع سے الحمدللہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے جو ہے فیضان رمضان جو رمضان مبارک کی برکت ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. اور آج تو بڑی ہی پیاری بات سنتے ہیں سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سحری کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1 روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کروں گا اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کروں گا. اللہ اکبر کتنی پیاری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کروں گا اور دن یعنی دوپہر کے وقت یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کروں گا. پیارے اسلام بھائیوں کتنا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمارے بھی آسانی کے ساتھ الحمدللہ ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. نمبر 2 3 آدمی جتنا بھی کھا لے اس سے کوئی حساب نہ ہوگا. 3 آدمی جتنا بھی کھا لے ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرط کہ کھانا حلال ہے. نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت سحری کھانے والا روزہ دار اور افطاری کرنے والا. اور نمبر 3 مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے. اللہ اکبر اسے کھانے کا حساب نہیں سحری میں جو بات ہے اس کا حساب نہیں ہے اور جو افطار ہے اس کا بھی حساب نہیں. پیارے اسلامی بھائی سحری روزے کے لیے شرط نہیں سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں ہے. ایک عظیم سنت سے محرومی ہے اور سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں. چند کھجوریں اور پانی ہی بانیت سحری استعمال ملے جب بھی کافی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلاؤ. تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا. میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت اور کھجور سے سحری کرنا دوسری سنت. کھجور سے سحری کرنا دوسری سنت. ایک تو سحری کرنا سنت اور پھر کھجور سے دوسری سحری کرنا سنت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی صاحب الاولاد صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے. چنانچہ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رضی کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور بہترین سحری ہے. کھجور جو ہے وہ بہترین سحری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے اسرائیل بھائیوں معلوم ہوا کہ اگر ہم سحری کر رہے ہیں اور سحری میں وقت نکال لے کر سحری کے ساتھ جو کھانے کے ساتھ کھجورے بھی ہم تناول فرما رہے ہیں تو یہ 2 سنت ہو گئی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کی برکتیں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح آپ کو بتایا جاتا ہے سحری اور افطار میں دعا قبول ہوتی ہے تو آپ سحری بھی کریں دعا بھی کریں. انشاءاللہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور جو باتیں سنی ہوں الحمدللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائیں. اللہ اس کی برکتیں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج ہم نے جو ذکر و اذکار کیا ہے، ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین مالک یوم الدین، جو ہماری فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں لائک کرتے رہے اور ایس ایم ایس کرتے رہے، وقاص علی، مشتاق احمد، نوید بھائی، زبیر بھائی اور دوسرے اسلامی نے جس نے بھی لائک کیا، شیئر کیا اور جو ہمارے ساتھ شامل رہے، رب العالمین ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کے اور ہم سب کے والدین کی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین ان کے اور ہم سب کے کاروبار میں برکت وسعت عطا فرما. رب العالمین ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم.